السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے دنیا کے دوسرے بڑے عجوبے کے بارے میں، اور وہ ہے ہینگنگ گارڈن آف بابلون، بابل کے معلق باغات۔ بابل دریائے فرات کے کنارے عراق کا قدیم ترین شہر رہا۔ بابل موجودہ شہر بغداد سے 70 میل جنوب کی جانب واقع تھا۔ 4000 سال قبل مسیح کی تحریروں میں بابل شہر کا تذکرہ ملتا ہے، اور اس کی کھدائی سے اور بھی بہت سے حقائق سامنے آئے ہیں۔ جب اشوری حکومت کے خلاف 612 قبل مسیح میں بغاوت ہوئی تو بابل بالکل تباہ ہو گیا۔ اس کے بعد شہر کو از سر نو بسایا گیا اور آزاد حکومت قائم ہوئی۔ بابل کی تہذیب بہت قدیم ہے۔ اہل بابل نے بڑے شاندار شہر تعمیر کیے، اونچے اونچے مینار بنائے۔ بابل کے برج اور معلق باغات تاریخ میں بہت مشہور ہیں۔ شاہ بخت النصر جو بابل کا حکمران تھا، غالباً 630 قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ اس کا شمار بابلی یا کلدانی عہد کے عظیم ترین بادشاہوں میں ہوتا ہے۔ اس کے عہد میں زیادہ تر دولت بابل کی قلعہ بندی اور تعمیرات پر خرچ ہوئی۔ بخت النصر کی چہیتی ملکہ امیتس یا امیتا ایران کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ یہ ہمدان کی رہنے والی تھی اور اس کی جوانی پہاڑوں میں گزری تھی۔ ہمدان پہاڑوں کے دامن میں واقع تھا، اس لیے امیتا کو پہاڑی مناظر سے قدرتی دلچسپی تھی۔ وہ بابل کے سطح مرتفع سے تنگ آ گئی تھی، اس لیے اس نے بخت النصر سے بابل کے چٹیل میدان میں پہاڑ اور اس پر باغات کی فرمائش کر ڈالی۔ چنانچہ بخت النصر نے اپنی ملکہ کے لیے معلق باغات اپنی نگرانی میں تعمیر کرائے۔ بابل کے معلق باغات بخت النصر نے دریائے فرات کے قریب بنوائے۔ یہ باغات نشیب سے فراز تک جاتے ہیں۔ ان باغات کی تعمیر کی داستان بے حد طویل اور دلچسپ ہے۔ مصنوعی پہاڑ کھڑا کرنے کی ترکیب یہ استعمال کی گئی کہ محرابوں پر محرابیں تعمیر کی گئیں۔ ہر محراب چوڑائی میں نیچے والی محراب سے چھوٹی تھی، یا یوں کہا جائے کہ یہ 4 منزلہ عمارت تھی۔ ہر منزل میں باہر کو نکلے ہوئے چبوترے تھے۔ یوں محرابوں کا ایک مصنوعی پہاڑ کھڑا کر دیا گیا، جو ہر محراب پر ڈالی جانے والی چھت کے باعث بنا۔ ان کے اطراف 20 فٹ چوڑائی کی 4 دیواری بنائی گئی تھی۔ سب سے اوپر چھت زمین سے 350 فٹ اونچی اور 400 فٹ لمبی تھی۔ اس باغ کی مرحلہ وار درجہ بندی کی گئی تھی۔ ان میں ایسے سانچے تیار کیے گئے تھے جو اتنے مستحکم تھے کہ ان میں نہ صرف جھاڑیاں بلکہ پھلدار درخت بھی لگائے گئے تھے، جنہیں ایشیا کے کونے کونے سے بابل لایا گیا تھا۔ ان کی آبیاری کے لیے دریائے دجلہ و فرات سے پانی اوپر تک پہنچایا جاتا تھا۔ دور سے دیکھنے پر ایسا لگتا تھا جیسے یہ باغات ہوا میں لٹکے ہوئے ہیں۔ سب سے اوپری چھت پر ایک بہت بڑا تالاب بنایا گیا، جس میں نلوں کے ذریعے دریائے فرات کا پانی بھرا جاتا تھا۔ پمپ دن رات چلتے تھے جو زمین سے پانی اتنی بلندی تک پہنچاتے تھے۔ اس تالاب سے پانی کے چشمے بہتے تھے اور فوارے چھوٹتے تھے۔ باغ انہی چشموں سے سیراب ہوتے تھے۔ ان باغوں کے اونچے اونچے درخت ہوا کے جھونکوں سے ہلتے تو معلوم ہوتا تھا کہ پہاڑ کا پہاڑ ہل رہا ہے۔ انسائکلوپیڈیا آف ڈیٹس کے مطابق یہ باغات 580 قبل مسیح میں تعمیر ہوئے۔ یہ معلوم نہ ہو سکا یہ باغ کسی زلزلے سے تباہ ہوئے یا حملہ آوروں نے انہیں تہس نہس کر دیا۔ آج کی یہ ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ حافظ۔